اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی حوالے سے، سنت الہی کے حوالے سے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے، تو خود بنائی ہے تمہاری صورتیں اور مال بھی اسے تمہیں خود عطا کیا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دلوں سے مراد کیا ہے؟ سوچ کا دھارا کس طرف ہے، نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے انسان کی نیت پر ہے، انسان کے اعمال پر ہے۔ اور آپ نوٹ کیجئے یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب فرمایا، پھر عورتوں کو۔ قرآن حکیم کا جو بالعموم انداز ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے اور اس سے عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے، مردوں کو علیحدہ مخاطب کیا گیا ہے، عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں مخلوط محفل کا تصور ہی نہیں، مردوں کی علیحدہ محفل ہے، عورتوں کی علیحدہ مجلس ہے۔ اب جیسے جیسے مطلب معاشرتی طور پہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان کے رستے پہ چل رہے ہیں، مطلب بیٹھے سے نہ ہوا کرتے ہیں، ہم اندرون شہر کے جانے والے ہیں، باقی دوست بھی رہتے ہوں گے، دیکھو ایک کمرہ اس کو کہتے ہیں بیٹھک، کئی منزلہ مکان ہے، جو پہلا فرسٹ اسٹوری ہے اس میں صرف ایک کمرہ ڈرائنگ روم، بیٹھک اسے کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مرلے کے گھر ہیں وہاں پہ بیٹھک، تو جس گھر میں میں پیدا وہاں پہ ایک بیٹھک موجود تھی، ڈرائنگ روم تھا، اس کے اوپر ہم پھر باقی منزلیں جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ زنان خانہ علیحدہ، مردان خانہ علیحدہ، یہ تصور ہے، یہ ہمارا یہی فن تعمیر ہے، اسی حساب سے ہمارے گھر بنا کرتے تھے۔ اب آپ چلے جائیں، اب تو ماڈرن گھر بن رہے ہیں، اسے وہی کچن ہے، وہی خاتون خانہ کا بیٹھی ہوئی، وہ اوپن جگہ پہ، وہ یورپین ہم نے اسٹائل، سامنے جہاں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غیر ہے، محرم ہے، غیر محرم کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ مردوں کی محفل علیحدہ، عورتوں کی محفل علیحدہ، لہٰذا اللہ نے پہلے کہا مردوں کو کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جائے بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے اس کا یہ معنی بھی نہیں لیا جا سکتا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا اڑا سکتے ہیں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مردوں کا اڑا سکتی ہے، اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ تو جو بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین خاص طور پہ ان کی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، گھر کی دنیا، جو ہم نے جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہے، اور چھوٹی دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ایک دوسرے کو طنز، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوئی چبھتی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو پکتی ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے میرا ہمارا گھروں کا ماحول، اور خاص طور پہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ ماشاء اللہ فراد خانہ کی تعداد زیادہ ہوگی، تو وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، فلاں نے یہ کیا کیا، میں نے سلام کیا، تو نے جواب نہیں دیا، وہ کہہ رہا ہے جی میں نے آہستہ سے جواب دیا تھا، یہ میں نے اس طرح میں تیرے دیکھا، تو نے منہ دوسری طرف کر ایسے، میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا چلاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو دوسروں کے بارے میں جو ہے نا مذاق کی اجازت قطع نہیں ہے، اور پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، دیکھو نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو۔ تین تراجم اس کے ہیں، اس کے بعد یہ ترجمے کرنے کے بعد پھر آگے بات جو میں چلاؤں گا، اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو، اور دوسرا ہے آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور تیسرا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو تانا نہ دو۔ یہ تین تراجم ہیں اس کے، ولا تلمزوا انفسکم کے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہے تلمزوا میں لفظ ہے لمز، جس سے پھر آگے ورب بنا ہے، جس سے آگے وہ جو فعل ہے وہ بنا ہے لمز یا لمز جو ہے، اس میں تان و تشنیع دونوں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور یہ بڑا یعنی ایسا لفظ ہے جس میں بہت سارے معنی اور شامل ہیں، یعنی چوٹیں کرنا۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، گزرتے کو پاس سے کوئی چوٹ کر کے نکل گیا، یعنی پاسنگ ریمارک، کوئی ایسی بات کر دی ہے بات میں چلتے چلتے کہ بس آپ جس کو کہا گیا وہ پڑ رہا ہے بیٹھا ہوا، کہہ رہے دیکھو یار۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنی عمر میں چونکہ بڑے ہیں، دیکھا کہ میری عمر بڑی ہے، اب وہ فلاں جو عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو عہدہ بھی بڑا دے دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا کر دیا ہے نا، یہی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب وہ جو بڑا ہے وہ اپنے بڑے پانے میں چھوٹے کو کوئی نہ کوئی بکواس، کوئی نہ کوئی چھوٹ، میں نے بالکل نہ یہ میرے منہ سے لفظ نکل گیا ہے، بالکل ایسے ہی کہ آپ کہیں کسی محفل میں مجلس میں گئے ہیں، اس نے وہ پہلے سوچا بھائی آئے گا، میں نے اس کو کوئی بات کرنی ہے،
چوٹیں کرنا یہ بھی لفظ میں شامل ہے، ہفتیاں کسنا، کسی نہ کسی بات کا ایسے اچھال دینی بات کہ ہاں یہ ایسے کیوں ہوا. اسی طرح الزام دھرنا، کوئی آپ نے بات کی ہی نہیں ہے لیکن جڑتی یہ بات ہے، دیکھیں اس کا معنی تو یہ ہے، مفہوم نکال رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، بڑی اس پہ عقل جو دوڑائی جا رہی ہے منفی انداز میں. اعتراض جڑنا، بھائی میں آپ کے گھر گیا، آپ نے جناب موسم گرمی کا تھا، آپ نے مجھے کوک پلانے کے لیے آپ نے تو مجھے سکنجبین پلا دی، سکنجبین کا یہ ہے، آپ نے مجھے لسی پلا دی. میں بالکل ایسے ہمارے یہ ایک ہے. اور اسی طرح یہ ایپ چینی کرنا، کسی بندے کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی برائی ہی تلاش کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 150 اچھائیاں رکھی، اس پہ کوئی نظر نہیں ہے، ایپ تلاش کرنا. تو یہ سارے کے سارے معنی کس میں ایک لفظ میں لمس. ولا تلمزوا انفسکم، دیکھو تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو. تانا جو ہمارے ہاں لفظ اردو میں استعمال ہے، عربی کا اصل میں لفظ ہے تان، اور تان کہتے ہیں نیزے کو. تان نیزے کو کہتے ہیں. جب بندہ بات کرتا ہے کسی کو تو اس طرح سے وہ بات جا کے لگتی ہے جیسے نیزا لگتا ہے جسم کو، زخمی کر کے رکھ دیتا ہے، اور روحانی طور پر بندہ زخمی ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے لفظ جو ہے وہ لمس کے اندر تان کا لفظ بھی جو ہے شامل ہے. اور تان و تشنیع جو ہے شریف ہے، بری بات کرنا، جس کو گالی بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں گالی گلوچ. یہ تان و تشنیع دونوں شامل لفظ. اور کھلم کھلا یا زیر لفظ کسی کو ملامت کا نشانہ بنانا. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. جب دیکھیں یہ ایک لفظ ہے اور اس کے اتنے معنی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. آپ کبھی اخبارات پڑھتے ہوئے اس میں جو بھی جرائم سامنے آتے ہیں، فلاں شخص جو قتل ہو گیا، فلاں جگہ یہ جو ہے وہ جرم ہو گیا، فلاں جگہ یہ جرم ہو گیا. اب آپ پوری خبر پڑھیں، خبر کے پیچھے دیکھیں یہ جرم کیوں ہوا، کیوں کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا زبان کا استعمال درست نہیں تھا. بات بڑھتے بڑھتے فساد تک جا پہنچی، اسے پسٹل نکال دیا، یا بات سے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ گریبان تک ہاتھ پہنچ گئے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جن کی وجہ سے فساد برپا ہو جائے، آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں، اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ جو کلام الہی اس کی بلاغت کیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں. اس کی بلاغت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ نہیں کہے کہ لا یلمزوا بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر تان نہ کرو. وہ ہمیں وہ جو ایک یونانی ایک کہاوت ہے کہ جب بندہ کسی کی طرف ایک انگلی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی انگلی کرنا اٹھانا، تو دراصل 4 انگلیاں اپنی طرف کر رہا ہوتا ہے. جب ہم کسی کو تانا دیتے ہیں یا کسی کو چبھتی ہوئی بات کہتے ہیں یا کسی پر پختی کرتے ہیں یا ایپ نکالتے ہیں، تو دراصل دوسرے کو دعوت دے دیتے تو بھی یہی کام کر میرے ساتھ. یہی ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں لا تلمزوا، اپنے اوپر تان نہ کرو. اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے دراصل ملت اسلامیہ کا چہرہ داغدار ہوتا ہے. یار یہ نمائندے ہیں مسلمان اسلام کے نمائندے بنے کرتے ہیں، یہ حرکتیں دیکھو ان کی. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. جیسے میں نے پہلے اس کیا مذاق اڑانے کے لیے، پھر اور طریقے بھی ہیں مذاق اڑانے کے طریقے رکھے ہوئے، برے نام. اچھا اسی طرح برے نام، یا خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک ماحول ہے پوش ایریاز میں جہاں پہ تعلیم ماشاءاللہ بہتر ہے، تھوڑے مینرز ذرا امپرووڈ ہیں، وہاں وہ صورتحال اور ہے. لیکن اندرون شہر میں، میں ظاہر سی بات ہے کہ حوالہ انسان اپنی زندگی میں سے دیتا ہے. میرے چھوٹے ماموں ان کے 10 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے، لیکن اور بڑے بڑے خوبصورت نام سب کے، نام بڑے خوبصورت، لیکن کسی کو اصل نام سے نہیں بلانا. بیٹیا ایک کا نام شیزہ رکھا ہوا ہے، اصل نام نسرین، ایک اس کا نام غزالہ ہے، اس کو مانا کہتے ہیں. اسی طرح بیٹے ہیں تو کسی کو لالو، اس کا نام صلاح الدین ہے، کسی کو شجاع الدین، اس کو پاجی کہتے ہیں. ایسے وہ سب کے نام لگاڑے ہوئے ٹوٹل نام. اور اس کا پھر مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصل نام پتہ نہیں ہوتا. جہاں پہ وہ صاحب کام کرتے ہیں، اگر ان کے دفتر سے کوئی صاحب آ جائیں گلی میں، محلے میں، کوچے میں، بازار میں، پوچھنے کے لیے یار میں نے صلاح الدین صاحب سے ملاقات کرنی ہے،
میں نہیں جانتا. وہ سامنے والے گھر میں رہتے تو میں نہیں جانتا جی. تو جب وہ بعد میں دیکھو یار یہ ہے اوہ یار تو لالو کا پوچھا تھا مجھے کیا پتا. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جو نام رکھا ہوا ہے اسی نام سے ولا تنابزوا بالالقاب. دیکھو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو اور نہ ہی یہ دوسرا نام باہم ایک دوسرے کو برے القاب سے چڑھاؤ. نام جو ہے وہ ایسے ہی کوئی برا تھا نام رکھ دیا اس کو چڑھانا شروع کر دیا ہے. اور تیسرا اس کا معنی ہے نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یعنی کوئی بھی نام جس سے دوسرے کا کوئی نقص ظاہر ہوتا ہو, کوئی بھی ایسا نام جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو, بے عزتی ہوتی, وہ نہیں رکھنا ہے. اب دیکھیں اگر فرض کریں کسی کا پاؤں خراب ہے تو اس کا نام ہی لگڑا رکھا ہوا ہے, قتل نہیں. اسی طرح اگر کسی کی آنکھ میں کوئی نقص ہے اس کا نام کانا رکھا ہوا ہے, وہ کانے. یہ تحقیر ہو رہی ہے, تنقیص ہو رہی ہے, اس میں